الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے باعث رحمت بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا ایک دہکتا ہوا لاوا تھی جس کے اندر جینے کا حق اس شخص کو حاصل تھا جو طاقتور تھا، اور کمزور اس کو جینے کا حق نہیں تھا. کمزوروں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا اور اس کے گلے میں توق ڈال کر جانوروں کی طرح رکھا جاتا. عورتوں کا بھی یہی حال تھا کہ ان کو ذرا سی غلطی پر ذبح کر دیا جاتا. ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اور کچھ لوگ جو اس ظلم کو ظلم سمجھتے تھے اور ان کے دل میں ایمان کی دعوت پچھلے انبیاء لے کے آئے تھے، اس کی کچھ چنگاری موجود تھی، لیکن وہ انسانیت سے نا امید ہو چکے تھے اور کسی غار میں، کسی کوہ میں جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے، اس خوف سے کہ کہیں یہ جو ظلمت اور کفر اور اللہ کی معصیت کے تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں اور جھکڑ چل رہے ہیں، یہ ان کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو گل نہ کر دیں. اور ذرا ذرا سی بات پر ایسی لڑائیاں ہو جاتی کہ جن لڑائیوں کا زمانہ کئی سالوں پر محیط ہوتا اور جن میں مقتولین کی تعداد اگر شمار کی جائے تو اس کی انتہا نہیں ہوتی. اور پھر صرف اسی پہ بس نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے مد مقابل کا مسئلہ کر دیا جاتا، اپنے مد مقابل کے گھر کو پھونک دیا جاتا اور اس کی تمام چیزوں کو تباہ برباد اور تہو بالا کر دیا جاتا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے اوس و خزرج کا بھی یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اس بات پر کہ ایک آدمی کے کھیت کے اندر چوزا چلا گیا تھا دوسرے آدمی کا اور وہ دانہ چگنے لگا تھا،
تو اس کے اوپر تو تکار ہوئی، اور تو تکار ہونے کے بعد لڑائی جھگڑے تک نوبت آئی، اور پھر تلواریں نکل آئیں، اور 40 سال تک جنگ ہوتی رہی، جس کو حرب بسوس کہا جاتا ہے۔ عجیب غریب دنیا کا نقشہ تھا، اور عجیب غریب انسان بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ انسانوں سے انسانوں کو شرم آ رہی تھی، اور انسان یہ سوچتے تھے کہ اس انسان کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ یہ خود غرض، یہ تخریب کار، یہ ظلم و بربریت کی انتہا کرنے والا، یہ انسانیت کا قاتل، اور یہ دنیا میں آ کر کیا کر رہا ہے؟ ایسے حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی تربیت کرتے ہیں اور اس امت کو تیار کرتے ہیں جس امت کے اوپر پورے قرآن کے دستور کی عملی زندگی کو نافذ کرنا تھا، تو وہ امت تیار ہوتی ہے، اور امت تیار ہونے کے بعد جب سامنے آتی ہے تو وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور معمولی دانوں کے اوپر لڑائیاں کر لیا کرتے تھے، اور باپ مرتا تو بیٹے کو نصیحت کر جاتا، بیٹا مرتا تو پوتے کو نصیحت کر جاتا کہ اپنے دادا کا انتقام لینا ہے۔ لیکن جب وہ قوم تیار ہوئی، اور تیار ہونے کے بعد جس کے اندر نسلی امتیازات تھے، جس کے اندر نسلی نخوت تھی، جس کے اندر قومیت تھی، جس کے اندر تعصب تھا، جس کے اندر تکبر تھا، جس کے اندر عناد تھا، وہ نسل جب تیار ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، جو عرب کے اندر اسلام سے پہلے بھی ایک مرتبت والے تھے، اسلام کے بعد بھی مرتبت والے ہوئے، تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حبشہ سے تشریف لا رہے ہیں، ان بلال حبشی کو کہتے ہیں سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار بلال ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی چیز تھی جس چیز نے اس پوری انسانیت کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا تھا، رنگ و نسل کی تمیز کو، زبان کے افتراق کو، قومیتوں کے افتراق کو ختم کر کے جسد واحد کی طرح کر دیا تھا۔ وہی پکار تھی جو پکار اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر کوئی آدمی قومیت کی بنیاد پر ایک ہونا چاہے تو اس میں خاندانی اختلافات ہیں، کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے، کوئی ادنا خاندان کا ہے، کوئی اوسط خاندان کا ہے۔ اگر رنگوں کے اعتبار سے کیا جائے تو رنگوں کے اندر بھی افتراق ہے، امتیازات ہیں، اور اگر زبانوں کے اعتبار سے کیا جائے تو زبانوں میں بھی افتراق ہیں۔ اگر ناک و نقشے کے اعتبار سے کیا جائے تو اس کے اندر جہاں مابہل امتیاز ہے تو وہاں مابہل اشتراک ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اتحاد ممکن نہیں، اور اگر اتحاد ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ کے نام پر اتحاد ممکن ہے، کہ جو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سب کو متحد کر دے گا۔ اور پھر دنیا وہ نظیریں دیکھے گی جو نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پیش کی گئیں، اور اگر کوئی اور نکات جو انسان کے بنائے ہوئے نکات ہیں ان نکات کے ذریعے سے اتفاق کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ نکات ابھی اس وقت موجودہ دور کے اندر ایک نقطہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اتحاد کا ذریعہ ہے، لیکن مفادات کا فرق ہوگا تو وہی نقطہ اختلاف کا ذریعہ بن جائے گا۔
اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے جو انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتحاد کا طریقہ بتلایا ہے اور اتحاد کی جو دعوت دی ہے، وہ اتحاد کی دعوت یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم سب تھام لو۔ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ایسی ذات ہے جو حی القیوم ہے، جس کی نہ کوئی مثیل ہے، نہ مثال ہے، نہ مثل ہے، جس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ ہی جس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس پوری انسانیت ہی کا نہیں پوری کائنات کا خالق ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب دنیا نہیں تھی تو وہ تھا، اور جب دنیا نہیں رہے گی تب بھی وہ رہے گا۔ وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں، وہ ایسا ظاہر ہے جو ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے اور تمام چیزیں اس کے وجود پر دلالت کر رہی، اور وہ ایسا باطن ہے کہ جس کو انسان کی آنکھیں لا تدرکہ الابصار، انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، وہو یدرک الابصار۔ تو وہ اللہ، اس اللہ کی رسی کو جب تھام لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک انسان، اور چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زبان کا ہو، وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گا، ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائے گا، اور وہ جھنڈا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ان بنیادوں کے اوپر نسلوں کی تربیت ہوگی، ان بنیادوں کے اوپر قومیں تیار ہوں گی، تو پھر ان سے ایسے ایسے واقعات کا صدور ہوگا جو واقعات بظاہر انسانوں سے ممکن نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد لوگوں کو تیار کیا اور ایک کلمے کے اوپر جمع کیا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام دیکھیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کو وہ مقام عطا کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص اس مقام کی تمنا کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے کنبے کا فرد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے کا فرد بن جائے تو اس سے بڑا کیا اعجاز ہوگا، اس سے بڑا کیا اکرام ہوگا، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی۔ صہیب رومی روم سے تشریف لا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے رسول ان کو بلند مرتبہ عطا فرما رہے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے سلسلے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، ہم نے تم کو جنت میں دیکھا اور تمہاری قدموں کی آہٹ ہمارے آگے سنائی دی، تو تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے تم کو یہ مقام عطا فرمایا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم، شاید کہ میں جو ہر وضو کے بعد 2 سے 4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب یہاں پر بعض شراح حدیث نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آگے ان کی قدموں کی آہٹ کیوں سنائی دی؟ تو پھر اس کی تشریح میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تشریف لے جاتے تاکہ راستے کے کوئی رکاوٹ ہو اس کو دور فرما دیں، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو تو اس کو ہٹا دیں، راستہ ہموار کر دیں، اور اگر کوئی اور خطرے کی بات ہو اس سے دفاع کریں۔ تو دنیا کے اندر چونکہ ان کا معمول یہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر بھی ان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ تو یہ کلمہ طیبہ کی برکت تھی جس نے سب کو ایک جسد واحد کی طرح بنا دیا تھا۔ اور پھر دنیا نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ ایک ایک منظر ایسا منظر ہے کہ جس منظر کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔
کہ ایک صحابی، ایک جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ ایک صاحب تھے، ان کے چچا زاد بھائی لاپتہ تھے، وہ نکلے کہ میرے چچا زاد بھائی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر مل جائیں، ان کو پیاس کی ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، تو انہوں نے اپنے ساتھ چھاگل رکھ لی، پانی کی بوتل رکھ لی اور وہ تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد وہاں پر تشریف لائے تو دیکھا ان کے چچا زاد بھائی زخمی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پیاس کی شدت سے وہ پانی کو پکار رہے ہیں، پانی کے لیے آواز دے رہے ہیں۔ تو وہ ان کے قریب گئے تو اتنے میں ان کے برابر جو شخص تھا اس نے بھی آواز لگائی پانی کی۔ تو اس حالت کے اندر بھی وہ اپنے بڑے بھائی کو، اپنے پڑوسی بھائی کو ترجیح دے کے فرماتے ہیں کہ تم اس کو پانی پلا دو۔ اور جب وہ ان کے قریب پہنچتے ہیں تو برابر سے آواز آتی ہے، تو وہ اسی معاشرے کا فرد ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ آپ ان کو پانی پلا دیں۔ جب اس تک پہنچتے تو اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، واپس اپنے اس بھائی کی طرف آتے ہیں تو اس پڑوسی بھائی کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اپنے چچا زاد بھائی کے قریب پہنچتے تو ان کی روح بھی پرواز کر جاتی۔ تو یہ مناظر دنیا نے دیکھے، اور یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی نسل تھی جو ایک مرغی کے بچے کے اوپر لڑتی تھی تو 40 سال تک لڑائیاں کرتی تھی۔ قوموں میں بٹے ہوئے تھے، نسلوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، زبانوں میں بٹے ہوئے تھے، خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے جو پکارا ہے میرے بھائی نے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، وہ اس کی مدد کو پہنچتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا پیغام سنایا اور اس کے اوپر ان کی تربیت کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شیر و شکر ہو گئے، اور پھر موت کی حالت کے اندر، نزع کی کیفیت کے اندر بھی اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آج پھر اسی دعوت کی ضرورت ہے، آج پھر اسی پکار کی ضرورت ہے جو پکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے ایمان والو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں افتراق نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اپنی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، دہکتے ہوئے لاوے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور قریب تھا کہ تم اس دہکتے ہوئے لاوے میں گر جاؤ، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پروردگار عالم نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، میرے بزرگوں، ہمیں پھر اپنے آپ کو اس نہج پہ تیار کرنا ہوگا، ہمیں پھر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے لیے تیار کرنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں دعوت دی، عرب کے ریگستانوں میں دعوت دی، عرب کے پہاڑوں پہ جا کے دعوت دی، اور پھر وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اتنے عجیب غریب تھے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر اس زمانے کے سپر پاور بھی ان کے اوپر حکمرانی کرنا اپنے باعث نفرت سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہا تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہ عروج عطا فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیے گئے، اور پھر ان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوئے، ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ نیکی کر کر وہ اپنی شہرت نہیں چاہ رہے ہیں، اور ایسے موقع پر، جس موقع پر سوائے اللہ کے کوئی اس شخص کو نہیں جانتا، ایسے موقع پہ بھی وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ کہ ایک موقع پر جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، لوگ مال غنیمت جو ہاتھ آیا وہ جمع کروا رہے تھے۔ ایک صاحب آئے، اپنی گود کے اندر دامن میں
انہوں نے ایک چیز کو چھپایا ہوا تھا اور اپنے امیر کے پاس آئے اور امیر کے پاس آ کر انہوں نے اپنے دامن ہٹایا تو سری کے جتنا سونے کا پورا ڈلا تھا وہ انہوں نے حوالے کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے مجھے، اور بغیر اپنا تعارف کیے ہوئے وہ چیز حوالے کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو ایک ایک نوالے پہ لڑا کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو چند دانوں کے اوپر لڑ لیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ یہ انقلاب برپا ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ کوئی ایسی دعوت نہیں ہے کہ اس کے اندر پرانا پن پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے ہیں وہ دعوت ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو اور جس کی جڑیں زمین میں نہایت گہری ہوں، جس کی شاخیں آسمان پہ باتیں کر رہی ہوں، تؤتی اکلھا کل حین، کہ ہر سال ہر زمانے کے اندر اس سے تازہ تازہ پھل پیدا ہو رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے اولین بہترین ہیں یا آخرین بہتر ہیں، کیونکہ ہر زمانے کے اندر اچھے اچھے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی امن چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی ترقی چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی اخوت چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی بھائی چارگی چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی مساوات چاہتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اطمینان کی زندگی چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی معاشی نظام چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی اقتصادی نظام چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی سیاسی نظام چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی آئین چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی دستور حیات چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی معاملات کے اصول چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی معاشرت کے اصول چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی تہذیب تمدن چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی ثقافت چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی علم کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق سربلندی چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ آ جائیں کس پیغام کی طرف؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے ایمان والو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہ زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، یہ دل کے اندر جو بڑے بڑے بت بیٹھے ہوئے ہیں، لسانیت کا بت ہے، قومیت کا بت ہے، دولت کا بت ہے، سرمایہ دار نظام کا بت ہے، یا کوئی اور بت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بتوں کو گرانا پڑے گا۔ جیسے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 365 بت گرائے تھے، آج ہر انسان کے قلب کے اندر ہزاروں بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بتوں کو اپنے پاؤں تلے روننا پڑے گا، رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑنا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دماغ سے بھی ماننا پڑے گا، زبان سے بھی ماننا پڑے گا، دل سے بھی ماننا پڑے گا، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ظاہر کرنا پڑے گا۔ یہی ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو کامیابی پیدا کرنے والا ہے، جو ناکامی پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے، جس کے ہاتھ میں ناکامی، جس کے حکم سے عزت ملتی ہے، جس کے حکم سے ذلت ملتی، جس کے حکم سے سربلندی ملتی ہے، جس کے حکم سے پستی ملتی۔ کائنات کا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ انسان کی ایک سانس جو آ رہی ہے اور جو واپس جا رہی ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ اور جا سکتی۔ اس اللہ نے کلام مجید میں جو سرسبز و شاداب کلام مجید ہے، جو قیامت تک کے لیے محفوظ رہنے والا کلام مجید ہے، جس کے زیر و زبر تک محفوظ ہیں اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں، اس کلام مجید کے اندر جو انسان کی کامیابی کے راستے بتلائے گئے، جو انسان کے اتفاق کے راستے بتلائے گئے، جو انسان کے اتحاد کے راستے بتلائے گئے، جو انسان کی سربلندی کے راستے بتلائے گئے، وہ سارا کا سارا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آج بھی وہی ہے، اور کل قیامت کے آنے سے پہلے تک وہی دستور رہے گا۔ تو جب
ہمارے پاس ایسا دستور موجود، ہمارے پاس ایسا پیغام موجود جس میں ابدی کامیابی، جس میں دائمی کامیابی، جس میں سربلندی کی کامیابی، تو پھر ہم کہاں پلٹے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کن راستوں پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی 50 سال دوڑتا رہا اور سمجھتا رہا کہ یہ راستہ صحیح ہے، اور کہیں سے فلسفہ کسی کا لے لیا، کہیں سے کسی کا فلسفہ لے لیا، اور چونچوں کا مربع بنا کر ایک فلسفہ پیش کر کے اس کے اوپر دوڑتا رہا، وہ سب انسانی تخیلات ہیں، اور 50 سال بعد اس کو پتا چلا کہ میں غلط راستے پہ دوڑ رہا تھا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے راستے مقرر کر دیے، تو کیوں نہ 50 سال سر مارنے کے بعد، 60 سال سر مارنے کے بعد پلٹ کے وہاں آنے کے بجائے ہم ابتدائی سے اس راستے پہ چلیں جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بتلا کے گئے بلکہ عمل کروا کے گئے، بلکہ اس کی تنفیذ کر کے گئے اور دنیا کو دکھلا کے گئے۔ دنیا نے مشاہدہ کیا کہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں جا کے پہنچے، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو ہر وقت خوف لگا ہوا تھا، یتخطفکم الناس، کہ تم کو کوئی لوگ اچک کے لے جائیں گے۔ ہر شخص دار ارقم میں بیٹھا ہوا ہے اور پریشانی کے عالم کے اندر ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے شریف کے اندر جا کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، حالات سازگار نہیں، لیکن انہی کو اللہ رب العالمین نے ایسی سربلندی عطا فرمائی، ایسی سربلندی عطا فرمائی کہ قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کے سپر پاور تھے وہ بھی سرنگوں ہو گئے۔ تو وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی اسپرٹ تھی، وہ کون سا کرنٹ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جمعیت کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ اور پھر جب مردم شماری ہو رہی ہے تو مردم شماری کے وقت ایک دفعہ 500 افراد، دوسری مردم شماری میں 1000 افراد، تیسری مردم شماری کے اندر 1500 افراد۔ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرما رہے ہیں کہ جب ہم انتہائی مختصر تھے، ہم کو کوئی زیر نہیں کر سکا، اب تو ہم 1500 ہو گئے۔ تو وہ 1500 ان کو پوری امت قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ 1500 کو امت قرار دیا جا رہا ہے۔ تو آج اگر مسلمان ارب ہیں، 1 ارب سے زیادہ ہیں، تو وہ مسلمان کی تعداد کتنی بڑی، وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر آئی تھی تو بالکل پستی سے بلندیوں پہ لے گئی، اور وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر سے نکلی تو بلندیوں سے پستی کے اندر آ گئے۔ وہ کیا چیز تھی کہ جب مسلمانوں کے اندر آئی تو آنے کے بعد لوگ ان کے قدم پہ قدم رکھنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، ان کے قلم سے لکھتے تھے، ان کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی زبان سے بولتے تھے، ان کے دماغ سے سوچتے تھے، اور ان کی آبرو کے خاطر سب کچھ قربان کرنے لیے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں سے نکلی اور نکلنے کے بعد آج مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں؟ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبہ کرنے کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم احتساب کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کہاں کہاں ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، کہاں کہاں ہمارے قلب کے اندر بت بیٹھے ہوئے ہیں، قومیت کا بت بیٹھا ہوا ہے، لسانیت کا بت بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی اور بت بیٹھا ہوا ہے، تو اس بت کو ہم گرا دیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے خاطر۔ اور پھر جب ایک قوم کلمہ لا الہ الا اللہ پہ تیار ہوگی تو پھر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر تیار ہونے والی قوم، اس قوم کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، اس قوم کے اندر کوئی افتراق پیدا نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ اجتہادی اختلاف ہو گیا، اجتہادی اختلاف ہو جانے کے بعد معاملات کچھ عجیب غریب ہو گئے،
تو جس کے نتیجے کے اندر اس زمانے کی طاقت نے اس مسلمان کو پیغام بھیجا کہ تم ہمارے ہاں آ جاؤ، ہم تم کو ساری سہولت دیں گے اور تم اپنے اس بھائی کے خلاف لڑنے کے اوپر آمادہ ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا، الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں، لکھا ہوا ہے کہ کہا، اس کو جواب بھیجا کہ کتے تم چپ ہو جاؤ، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اور اگر تم نے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے صف کے اندر اس کی صف میں تم مجھے پاؤ گے. لیکن اگر ہمارے دلوں سے کلمہ نکل گیا اور کلمے کے تقاضے پورا کرنے کے جذبات نکل گئے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ 2 کوڑیوں پہ بک جائیں گے، اور پھر گھر کے اندر سے گھر کے بھیدی نکل آئیں گے، گھر کے اندر سے اچکے نکل آئیں گے، گھر کے اندر سے ڈکیت نکل آئیں گے، گھر کے اندر سے قاتل نکل آئیں گے. لیکن اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پر قوم کی تعمیر کی گئی، قوم کی تربیت کی گئی، اور قومی مزاج اور قومی پیمانہ یہ بنایا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہوگی ہماری محبت کی، ہماری عداوت کی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطا للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے منع کرے، وہ احب للہ، اللہ کے خاطر محبت کرے، وہ ابغض للہ، اللہ کے خاطر ناراضگی کا اظہار کرے، فقد استکمل ایمانہ، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو اگر قوموں کی تعمیر اس بنیاد پہ ہوئی، ان نظریات پہ ہوئی، تو یقینی بات ہے ایک ایسی قوم تیار ہو جائے گی کہ اگر کہیں روم کے اندر بھی کوئی مسلمان پکارے گا واہ اللہ، تو یہاں سے اس سزا کو سنا جائے گا اور وہاں پر پوچھا جائے گا، باز پرس کی جائے گی کہ تم نے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف کیوں پہنچائی. آج کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے کہ جرمنی کے اندر ایک عورت کو قتل اس بنیاد پہ کر دیا گیا، انصاف کے کٹہرے کے اندر قتل کر دیا گیا کہ وہ حجاب پہنی ہوئی تھی. اس وجہ سے اسکول سے بچیوں کو نکال دیا جائے کہ وہ اسکارف پہن کے آئی تھیں، اس وجہ سے ان کا تمسخر کیا جائے کہ وہ برقعے کے اندر ہیں. اور ہم پھر بھی کہیں کہ ہم روشن خیال ہیں. ارے اسلام سے زیادہ کوئی روشن خیال نہیں، اسلام سے زیادہ کوئی جدت پسند نہیں. یہ جتنی بھی جدت پسندی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں یا روشن خیالی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت یہ قدامت پسندی ہے، در حقیقت یہ ظلمت اور تاریکی ہے. جدت پسندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، یہ ایک پوری تفصیل ہے. اس تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جدت کی تعلیمات دی ہیں، اور ہم جس کو جدت پسندی سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت قدامت پسندی. آپ مجھے بتلائیے کہ ننگا ہو جانا یہ جدت پسندی ہے؟ حالانکہ آپ ماضی میں دیکھیے تو قومیں ننگی رہا کرتی تھیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف بھی ننگا کیا کرتی تھیں. تو یہ اگر جدت پسندی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ پھر آگے بڑھیے کہ قومیں شراب پی رہی ہیں تو جدت پسندی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیے تو پرانی قومیں شراب پیتی چلی آئی ہیں، یہ جدت پسندی. اگر رقص و سرور کی محفلیں سجانا ہے تو فرعون کے زمانے میں بھی رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں. تو یہ قدامت پسندی ہے، جدت پسندی؟ تو جدت پسندی کے نام پر الحاد پھیلایا جا رہا ہے، جدت پسندی کے نام پر افتراق پھیلایا جا رہا ہے، جدت پسندی کے نام پر ایسی زندگی کی طرف ڈالا جا رہا ہے جو ناہموار زندگی، جس میں سوائے کھڈوں کے، ہلاکتوں کے کچھ نہیں ہے، جس سے انسان اپنے نفع سے غافل ہو جائے گا، جس سے انسان اپنے قومی مفادات سے غافل ہو جائے گا، اپنی ملی مفادات سے غافل ہو جائے گا، اپنے ملکی مفادات سے غافل ہو جائے گا، خود غرض درندہ بن جائے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، الفاظ خوبصورت لگا کر پخانہ بیچنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، اور پخانہ خرید لینا یہ کوئی سرمایہ داری نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی جدت پسندی نہیں ہے. پرانے سب پخانے ہیں جن کے اوپر جدت پسندی کا لیبل لگا کر جس کو انسانیت نے پاؤں تلے رون ڈالا تھا، ان تمام چیزوں کو صدا دی جا رہی.
ان تمام چیزوں کو دعوت دی جا رہی. ننگے لباس چیتھڑے پہنانے کو فیشن کہا جا رہا, یہ نئی ڈیزائننگ کہا جا رہا. باضابطہ طور پر اس طرح کی ڈیزائننگ کے اوپر ٹیمیں مقرر ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کو عریانی کے اندر, فحاشی کے اندر, بے غیرتی کے اندر گھسیڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنے نفع سے غافل ہو جائیں, تاکہ وہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیں, اپنے گھروں کو اجاڑ دیں, اپنے بہترین مسکن کو, اپنے بہترین امن کے گہوارے کو اجاڑ دیں, برباد کر دیں, اور ان کے دل کے اندر افسوس نہ ہو, ان کے دل کے اندر حسرت نہ ہو, ان کے دل کے اندر ندامت نہ ہو, ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑ نہ رہا, ان کے ضمیر کو مردہ کر دے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, ایک ہی راستہ ہے, چاہے ایران کا ہو, توران کا ہو, افغانستان کا ہو, یا اندلس کا ہو, یا پاکستان کا ہو, پھر چاہے پٹھان ہو, پنجابی ہو, ہندوستانی ہو, کسی بھی زبان کا, کسی بھی نسل کا ہو, وہ ایک کلمہ واحد پہ جمع ہو جائے. یہ اس وقت امت کی ضرورت ہے, اور یہ قرآن کی پکار ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا اسلام کے مقابلے میں متحد ہو چکی, ساری دنیا اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہو چکی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ الکفر ملت واحدہ, لیکن امت کے اندر کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے, تو کوئی کون ہے تو کوئی کون ہے, اسی کے اندر الجھے ہوئے ہیں. اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں, بڑے بڑے ایشوز ہیں, ان ایشوز سے صرف نظر کیا ہوا ہے جن کے اوپر قوموں کو تعمیر کرنا ہے, جن کے اوپر ملکوں کو بنانا ہے, جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, جن کے اوپر قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی ذمہ داریاں ہیں, جن کے اوپر خلیج بنگال سے لے کر آخری کونے تک انسانوں کی ذمہ داریاں ہیں, جن کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ انصاف کا پھرا بلند کریں گے, جو انصاف کا پیغام لے کے آئیں گے, جن کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے جو دکھتی ہوئی انسانیت کو امن کا پیغام دیں گے. ان کی آنکھوں پہ آنسو جو بہ رہے ہیں, ان آنسوؤں کو پوچھیں گے, دل کے اندر جو آگ سلگ رہی ہے اس آگ کو ٹھنڈا پانی سے بجھائیں گے, وہ خود آپس میں دست و گریباں ہو جائیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, اس وقت کی پکار یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنی قوم کی تعمیر کلمہ لا الہ الا اللہ پہ کریں گے, تو پھر یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم کی تعمیر اس بنیاد پہ کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے, تو راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا, تو بستی والوں سے پوچھا کہ من القوم, تم کون لوگ ہو, کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نحن المسلمون. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اوسی ہیں, ہم خزرجی ہیں, ہم کوفی ہیں, ہم بصری ہیں, بلکہ ان کے ذہن کے اندر کہا تھا کہ ہماری قومیت یا تو اسلام ہے یا کفر ہے. تو انہوں نے جواب دیا نحن المسلمون, ہم مسلمان ہیں, یعنی ہماری قوم مسلمان ہے. اب اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا تو عرب بھی مسلمان, فلسطینی بھی مسلمان, عراقی بھی مسلمان, افغانی بھی مسلمان, کشمیری بھی مسلمان, چیچن بھی مسلمان, بوسینیا والے بھی مسلمان, شیشان والے بھی مسلمان, جرمنی والے بھی مسلمان, امریکہ والے بھی مسلمان. تو پھر اگر میرا بھائی تکلیف کے اندر ہوگا تو کیا میں عیاشی کروں گا؟ کیا میں غافل ہوں گا؟ کیا میں اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جاؤں گا؟ یقیناً نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, ہم سب سوچیں, اور سوچنے کے بعد ہم اس بات کی طرف آئیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پر متفق ہو جائیں. اور جب ہم میں اتفاق ہو جائے گا, اتحاد ہو جائے گا, تو پھر اللہ رب العالمین وہ کام لیں گے جس کام کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق